بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، اور اس نے ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ تشریح: اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو بولنے کی انوکھی صلاحیت دی جو ساری معلوم کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ پھر انسان سے جو عادلانہ روش مطلوب تھی، اس کا عملی نمونہ اس نے کائنات میں قائم کر دیا۔ انسان کے گرد و پیش کی پوری دنیا عین اسی اصول عدل پر قائم ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور قرآن میں اسی عدل کو لفظی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن خدائی عدل کا لفظی اظہار ہے، اور کائنات خدائی عدل کا عملی اظہار۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل کو اسی ترازو سے ناپتے رہیں۔ وہ نہ لینے میں بے انصافی کریں اور نہ دینے میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان اور زمین کو اس نے خلق کے لیے رکھ دیا، اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تشریح: اس دنیا کا بیشتر حصہ ستاروں پر مشتمل ہے جو سراپا آگ ہیں۔ جنات اسی آگ کے مادے سے بنائے گئے ہیں، مگر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے جو وسیع کائنات میں انتہائی نادر چیز ہے۔ زمین ساری کائنات میں ایک انوکھا استثناء ہے۔ یہاں وہ تمام اسباب حد درجہ توازن اور تناسب کے ساتھ مہیا کیے گئے ہیں جن کے ذریعے انسان جیسی مخلوق کے لیے رہنا اور تمدن کی تعمیر کرنا ممکن ہو سکے۔ انہی انتظامات میں سے ایک انتظام زمین میں مشرقین اور مغربین کا ہونا ہے۔ جاڑے کے موسم میں سورج کے طلوع و غروب کے مقامات دوسرے ہوتے ہیں اور گرمی کے موسم میں دوسرے۔ اس لحاظ سے اس کے مشرق و مغرب کئی ہو جاتے ہیں۔ یہ موسمی فرق فضا میں زمین کے محوری جھکاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جھکاؤ کائنات کا ایک انتہائی انوکھا واقعہ ہے اور اس سے بے شمار تمدنی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ناقابل قیاس حد تک وسیع کائنات میں انسان اور زمین کا یہ استثناء خدا کی نعمت و قدرت کا ایسا عظیم معاملہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح اس کا شکر ادا کرنے پر قادر نہیں۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز اس کا ایک کام ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تشریح: دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ہر چیز فنا پذیر ہے۔ اشیاء کا فنا پذیری کے باوجود موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا خالق اور منتظم غیر فانی ہے۔
اگر وہ غیر فانی نہ ہوتا تو اشیاء کا وجود ہی نہ ہوتا، یا اگر ہوتا تو اب تک ان کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ دنیا کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر تخلیق کی طاقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء اپنی بقا کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ دوبارہ خالق کی بے پایاں قدرت کو بتاتا ہے۔ یہ حقیقتیں اتنی واضح ہیں کہ کسی سنجیدہ آدمی کے لیے ان کا انکار ممکن نہیں۔ خدا کی نشانیاں اس دنیا میں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک سنجیدہ انسان کے لیے ان کو نظر انداز کرنا کسی طرح ممکن نہیں، مگر انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ نشانیوں کے ہجوم میں بھی نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ہم جلد ہی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف سے، اے دو بھاری قافلوں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر صنعت کے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تشریح: یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ جب تک امتحان کی مدت ختم نہیں ہوتی ہر شخص سرکشی کرنے کے لیے آزاد ہے، مگر کامل آزادی کے باوجود کوئی جن و انس اس پر قادر نہیں کہ وہ کائنات کی حدود سے باہر چلا جائے۔ یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان پوری طرح خدا کی گرفت میں ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہونے پر جب وہ لوگوں کو پکڑے گا تو کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت پوچھ نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے، وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تشریح: انکار اور سرکشی کی وجہ ہمیشہ بے خوفی ہوتی ہے۔ قیامت کا ہولناک لمحہ جب سامنے آئے گا تو مجرم اپنی سرکشی بھول جائیں گے۔ دنیا میں جس حق کو وہ طاقتور دلائل کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، قیامت میں اس کو بلا بحث مان لیں گے، مگر اس وقت کا ماننا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ کی قدرت کو غیب میں ماننا معتبر ہے، نہ کہ اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں بہت شاخوں والے،
پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگائے ایسے بچھونے پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا چھک رہا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تشریح: وسیع تقسیم کے اعتبار سے جنت کے 2 بڑے درجے ہیں۔ ان آیات میں 2 باغوں والی جس جنت کا ذکر ہے وہ پہلے درجے والی جنت ہے۔ اس جنت میں شاہانہ درجے کی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ یہ اعلیٰ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جن پر اللہ کا فکر اتنا غالب ہوا کہ دنیا ہی میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر لیا۔ انہوں نے احسان کے درجے میں اللہ سے تعلق کا ثبوت دیا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور ان کے سوا 2 باغ اور ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی
किन किन नेमतों को झुटलाओगे, उनमें फल और खजूर और अनार होंगे। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, उनमें खूबसूरत औरतें होंगी। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, हूरें खेमों में रहने वालियां। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, उनसे पहले उनको न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और न किसी जिन ने। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तकिया लगाए सब्ज मसनदों पर और कीमती नफीस बिछौने पर। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। बड़ा बाबरकत है तेरे रब का नाम, बड़ाई वाला और अजमत वाला। इन आयात में दूसरी जन्नत का जिक्र है, वो भी पहली जन्नत की तरह 2 बागों वाली होगी। ये जन्नत आम अहले तकवा के लिए होगी। दुनिया की नेमतों के एतबार से इस जन्नत की नेमतें भी अगरचे नाकाबिल क़यास हद तक ज्यादा होगी, मगर अव्वल ज़िक्र जन्नत के मुकाबले में वो दूसरे दर्जे की जन्नत होगी। ये जन्नतें उस खालिक व मालिक के शायान शान होंगी जिसकी अजमतों और कुदरतों के नमूने आज की दुनिया में जाहिर हुए हैं और जिनको देखने वाले आज ही देख रहे हैं।